بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کی عظیم رات، برکتوں والی رات جو ہے وہ آ چکی ہے، تو مختلف احباب جو ہیں اس رات کی عبادت کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اس رات کے اندر عبادت کرنا، روزہ وغیرہ رکھنا۔ تو آج شب معراج کے اس موقع پر آپ کو جو ہم بات بتانے جا رہے ہیں یہ انتہائی عام ہے، اور کوئی بھی عبادت یا روزہ رکھنے سے پہلے آپ اس پوری بات کو ضرور سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی مکمل کوشش کریں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ شب معراج میں کون سے نوافل ادا کرنے چاہیے یا شب معراج کے روزے کا اہتمام۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ معراج شریف کی رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس میں روزے رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن بالخصوص جس طرف آج ہم توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی رمضان المبارک کا روزہ قضا ہوا ہے تو وہ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اس روزے کے بہانے سے اس روزے کا بھی اہتمام کرے، یعنی ان روزوں کی قضا کرے اس کے اندر۔ تو شب معراج کا روزہ جو ہے اس کی بجائے اگر آپ کا کوئی قضا روزہ ہوا ہے تو وہ اس کا اہتمام کریں، تو وہ آپ کا فرض جو ہے اس کی بھی قضا ادا ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ہم جو نوافل آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ نوافل آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور دعا مانگنے سے پہلے بھی اس یقین کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھایا کریں کہ اللہ رب الجلال سے جس بھی مقصد کے لیے آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر جتنا یقین کے ساتھ مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بندے کو مزید نواز دیتا ہے۔ تو نوافل کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف 2 رکعات نماز نفل ادا کریں۔ اس کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں۔ نماز عشاء کے ادا کرنے کے بعد آپ ایسا کریں کہ نماز نفل جو ہے 2 رکعات نماز نفل کی نیت کیجئے، اور اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت کے اندر، اور دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس طریقہ کار کے ساتھ یہ 2 نوافل آپ نے جو ہے وہ ادا کر لینے ہیں، اور ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ رب الجلال کا ایک اسم گرامی ہے جو کہ اس کے اسماء صفاتیہ میں سے ہے، وہ ہے یا جوادو، یا جوادو۔ اس اسم گرامی کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور خصوصاً آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کی 7 تسمیاں نکالیں، یعنی 700 بار آپ نے رب ذوالجلال کا یہ جو اسم گرامی ہے یا جواد اس کو پڑھیں۔ پورے سال کے اندر شب معراج کی یہ ایک رات آتی ہے، تو اس رات کو ان 2 نفلوں کے بعد رب ذوالجلال کے اس اسم گرامی کا ورد کرنے سے آپ کبھی بھی غافل نہ ہو۔ باقی آپ اہتمام جو کرتے ہیں 100 نفلوں کا یا 200 نفلوں کا، اس کی بجائے آپ قضا نمازیں جو ہیں ان نمازوں کو آپ پڑھیں، تاکہ وہ آپ کے ذمے ایک فرض ہے، وہ فرض جو آپ کا قضا ہوا ہے وہ آپ ادا کریں، تو اس کا آپ کو زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آپ کے ذمے باقی ہے، اور یہ تو آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، تو آپ اس کی بجائے کہ آپ نفلی عبادت پر باقی زیادہ ترجیح دیں، باقی آپ قضا نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز تسبیح کا اگر اہتمام کرنا چاہیں تو اس کا اہتمام کریں۔ باقی ہماری جو آپ کو شرعی رہنمائی تھی وہ یہی ہے کہ آپ قضا نمازوں کا اور کوئی روزے قضا ہوئے ہیں تو ان کا اہتمام کریں۔ اور دوسری جو آپ کو عبادت بتائی ہے یہ صرف اور صرف 2 نفل ہیں، کوئی زیادہ نوافل نہیں ہے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے، اور یہ آزمودہ ہیں، جنہوں نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اور اس کے ڈھیر سارے پچھلی مرتبہ جن احباب کو ہم نے بتایا تھا انہوں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب نے بہترین رائے کا اظہار فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو
تو 7 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد، اور اس میں گرامی رب ذوالجلال کا جو ہے وہ ہے یا جواد ہو، اس کے بعد آپ دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کسی حاجت کے لیے دعا مانگیں یا کوئی آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کوئی گھر میں تنگ دستی ہے یا رزق کی کمی ہے یا کسی بھی معاملے کے لیے، جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔